السلام علیکم۔ کیا عمران خان اپنی بچی کچھ ساکھ بچا لے گا؟ اس وقت عمران خان بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ میں سیاسی طور پر بات نہیں کر رہا، ایک عام کامن مین کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو جتنا لوگ لائک کرتے تھے اور ان سے جو ایکسپیکٹ کرتے تھے، مہاتیر محمد کے ساتھ اس کو ملاتے تھے یا ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ ملاتے تھے، عمران خان نے واقعی اس قوم کے اندر ایک روح پھونکی ہے، ضرور ایک ڈائریکشن اس قوم کی چینج کی ہے، لیکن ڈائریکشن تو چینج کر لی انہوں نے، لیکن جو لیڈرشپ سکل ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے، اور جس کے نتیجے میں آج وہ خود پھنس گئے۔ ٹیم تو انہوں نے، کپتان تو ان کو بن گئے، لیکن بات وہی ہوگی کہ 1992 کا ورلڈ کپ تھا اور جاوید میاں-داد جو ہے وہ ورلڈ کپ کی ٹیم سے باہر تھے، اور اس وقت جاوید میاں-داد کے عروج کا دور تھا، لیکن جاوید میاں-داد بعد میں جب ٹیم کے اندر شامل ہوئے، اور وہی جاوید میاں-داد تھے جنہوں نے ورلڈ کپ میں کچھ 400-500 رنز بھی بنائے تھے، 1992 کی ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں۔ اور کریڈٹ جتنا عمران خان کو جاتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جاوید میاں-داد کو بھی جاتا ہے کہ جاوید میاں-داد اس ٹیم کا حصہ تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے جو کام کیے، آج وہ جس حالت میں بھی ہیں وہ اپنی ٹیم کی وجہ سے پھنسے ہیں۔ ان کا کوئی کھلاڑی ان کے ساتھ اس جگہ نہیں کھڑا جس طرح 1992 کی ورلڈ کپ میں ہم دیکھیں تو وسیم اکرم نے جس طرح ورلڈ کپ میں 2 وکٹیں لے کر زبردست جو ہے میچ کو ٹرن کر دیا تھا، اسی طرح انضمام الحق نے سیمی فائنل میں چھکے مار کر جس طریقے سے وہ سیمی فائنل پاکستان کے حق میں کر دیا تھا، اسی طرح بہت سارے اور مواقع ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے، جیسے وہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے میچ میں کا ہوتا ہے، اور انگلینڈ کا میچ پاکستان بارش کی وجہ سے جیت جاتا ہے، تو یوں پاکستان فائنل۔ عمران خان اپنے آج کے وقت کو بھی اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، وہ ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں کہ کہیں میں بچ جاؤں گا، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز مجھے جو ہے وہ میری مدد ہو جائے اور میں اپنی اس ڈوبتی کشتی کو بچا لوں گا۔ وہ دوڑ رہا ہے، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کون سے شہر میں جا رہا ہے، کبھی کون سے شہر میں، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ہر جگہ کوشش کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ اب یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ عمران خان کی یہ ایک بہت بڑی ایک کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم ڈوبنے سے بچانے کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، اور دوسری، لیکن میں اسی طریقے سے دیکھوں تو جس طریقے سے آج عمران خان جہاں پر ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو اس انضمام الحق کی طرح سیمی فائنل میں جس نے زبردست چھکے مار کر اور نیوزی لینڈ سے میچ لے لیا، آج اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، امپائر بھی اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار دوسری ٹیم کیچ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں آج لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان بہت اکیلا ہو چکا ہے، بہت تنہا ہو چکا ہے، اور اس کی تنہائی کے پیچھے کوئی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کو اتنا آج تنہا کیوں ہو گیا، باوجود اس کے ایک شخص زندگی میں 3 شادیاں بھی کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس نے سب کچھ حاصل کیا ہے، لیکن آج عمران خان کی تنہائی ہے جو میرے نزدیک جو ہے وہ پھر بھی وہ سٹرگل کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ لیکن کیا عمران خان بچ پائے گا؟ عمران خان جو کوشش کر رہا ہے وہ اس سے باہر نکل پائے گا؟ بہت مشکل لگتا ہے،
لیکن اگر وہ نکل پاتا ہے تو یقیناً عمران خان کی یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کو جو لوگ اس کے پیچھے اگر جو وہ عمران خان کو ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جو وہ کر رہا ہے، جس طریقے سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بہت مشکل ہے بچنا، کیونکہ اپوزیشن اس کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ اب جیسے کسی کے گھر پہ کوئی آ جائے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے، عمران خان کے پاس بچنے کا چانس بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس میچ کی طرح جیسے آسٹریلیا اور افریقہ کے درمیان میں میچ تھا، لاس کلوزنر جو ہے کھڑے تھے اور 1 رن چاہیے تھا، اور افریقہ جو ہے وہ میچ نہیں جیت سکا اور آسٹریلیا 1 رن سے جیت گیا۔ شاید کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جو عمران خان کو بچا لے، لیکن قدرت کے کچھ ایسے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو جب انسان توڑتا ہے تو وہ قدرت اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ یہی عمران خان تھا جس کے لیے سب کل جو یہ اس طرح کے جتنے بھی کام تھے وہ حلال تھے۔ آج عمران خان جو جلسوں میں جو باتیں کر رہا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ دنیا کو میسج دے، دنیا اس کا مذاق اڑائے کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ عمران خان ہمارے لیے ایک بے شک بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا رہنما ہے۔ اس نے اس قوم کو پچھلے 4-5 سالوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ہم سوئی ہوئی قوم تھے، ہم جس طرح تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں۔ عمران خان نے ہمیں جو بھی ہم سمجھیں، مہنگائی سمجھ لیں یا جس کے ذریعے بھی اس نے ہمیں جگایا ہے، اس نے ہمیں جگانے کے لیے بہت کوشش کی، اور دیکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کتنا اس پیپر میں پاس ہوتا ہے۔ الباش ٹی وی کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی تھوڑی سی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آپ کا بہت مشکور عرفان عزیز۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔